سال پہلے حضرت عثمان خلافت میں ایک یہودی مسلمان ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ عبداللہ بن سبا جب مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ اسلام میں ایک ایسا انسان ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ عرب کے بڑے سے بڑے جنگجو بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آج تک اسے شکست نہیں دے سکا۔ وہ اس کائنات کے راز اس طرح بیان کرتا ہے جیسا کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو وہ وہاں موجود تھا، لیکن آخر وہ انسان کون تھا؟ علی۔ عبداللہ بن سبا امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی سے اتنا اٹریکٹ ہوا کہ وہ علی کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ علی اللہ کا ایک روپ ہے، اللہ اس انسان کی شکل میں اس دنیا پر آیا ہے۔ عبداللہ بن سبا ڈیفرنٹ شہروں میں سفر کرنے لگا اور وہاں جا کر یہ پروپیگنڈا پھیلانے لگا کہ علی ہی خدا ہے، کیونکہ اس کی طاقت انسانیت کے بیونڈ ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن سبا انہیں خدا کہہ رہا ہے تو امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ سے ڈرو اور اس فتنے میں نہ پڑو۔ امام علی علیہ السلام نے اس وقت اپنے چاہنے والوں کو بھی اس فتنے سے وارن کیا اور کہا کہ کبھی بھی کسی انسان کو اللہ کی ذات سے مت جوڑنا، لیکن عبداللہ بن سبا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یہ کہنے لگا کہ تم اللہ ہو اور میں تمہارا نبی ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فائنلی اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جو بھی مجھے اللہ کے برابر کھڑا کرے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے عوام کے سامنے عبداللہ بن سبا کو آگ سے جلا دیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کہا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کریں گے اور دوسرے وہ جو میرے فضائل کا انکار کریں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کا عبداللہ بن سبا کو آگ میں جلانا صحیح نہیں لگا۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ عبداللہ بن سبا کو آگ کی بجائے کسی اور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ آگ سے سزا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اب یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلام کے ایک نئے فرقے کا آغاز ہوا جو امام علی علیہ السلام کو خدا ماننے لگے۔ اب کیونکہ عبداللہ بن سبا تو مارا جا چکا تھا، لیکن اس کا یہ پروپیگنڈا اس وقت تک عرب کے کچھ علاقوں تک پھیل چکا تھا اور لوگ اس فتنے میں آ چکے تھے۔ وہ لوگ بھی امام علی علیہ السلام کو خدا ماننے لگے اور ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی طرف سے بنا لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا، تو علی نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے، اس لیے یہ کلیئر ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس فتنے میں اور لوگ بھی آنے لگے، لیکن وہی دوسری طرف امام علی علیہ السلام خود جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ معاویہ غدار اسلام کو برباد کرنے میں لگا ہوا تھا اور امام علی علیہ السلام اسلام کو بچانے میں لگے تھے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو اس فتنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام شہید ہوئے، وہ فرقہ جو امام علی علیہ السلام کو خدا مانتا تھا اس فتنے کو اور زیادہ پھیلانے لگا اور لوگوں سے کہنے لگے کہ علی مرا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا ایک روپ تھا اور وہ واپس آئے گا، اور اس طرح یہ فرقہ بڑھنے لگا۔ اس کے کئی سال بعد جب امام علی علیہ السلام کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس فرقے پر لعنت کی اور کہا کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو ہمیں اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، اور اس طرح یہ فرقہ بڑھنے لگا۔ لیکن تب تک اس فرقے میں ایران، عراق اور کئی دوسری جگہوں کے کئی لوگ شامل ہو چکے تھے، اور اس طرح یہ فتنہ صدیوں تک قائم رہا، اور آج بھی یہ فرقہ ڈیفرنٹ ناموں سے ایران، عراق، سیریا اور ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ان فرقوں کو نصیری، یارسان اور علی الہی کے ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن میجورٹی شیعہ خود ان فرقوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ جس انسان سے اس فرقے کا آغاز ہوا یعنی عبداللہ بن سبا، وہ خود ایک یہودی تھا۔ اس نے یہ سوچ کرسچینز سے اڈاپٹ کی تھی، کیونکہ کرسچینز میں یہ بہت کامن ہے۔ کرسچینز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور آج تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ بن سبا نے امام علی علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، جبکہ اسلام میں یہ صاف طور پر شرک ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہسٹورینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبداللہ بن سبا اسلام میں فساد پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس جھوٹے مردود نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ لیکن ان سب کے علاوہ آج بھی شیعہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن آخر علی ہی کیوں لوگ یا محمد مدد نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی پرسنالٹی کو ہی اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ شیطان اس کا فائدہ اٹھا کر
लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था, तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगें लड़ें और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब।